زہرا زہرا باقی اجڑ گیا ہے مدینہ اداس ہے، قبر نبی اداس، مدینہ اداس ہے، قبر نبی اداس، مدینہ اداس ہے۔ کم سن حسین نانا کے روضے پہ آ گیا، نانا میرے نانا میں حسین، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، خیر نانا رب کے واسطے سن میری دعا، بیمار ہے یہ ماں میری، بیمار ہے یہ ماں میری، دکھیا کو دے شفا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، ہے نانا رب کے واسطے سن میری دعا، کہ جڑ سکتی ہے تو جوڑ دے اماں کی پسلیاں، ہے جڑ سکتی ہے تو جوڑ دے اماں کی پسلیاں، امت نے میری ماں کو، امت نے میری ماں کو زخمی بہت کیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، ہے نانا رب کے واسطے سن میری دعا، کہ لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا، ہے لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا، بے بس حسین رہ گیا، ماں کو بچا نہ سکا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، کہ دیوار در کے درمیان واپس کے رہ گئی، ہے دیوار در کے درمیان
वापस के रह गई, चिल्ला रही थी दर्द से, चिल्ला रही थी दर्द से। मोहसिन गुजर गया, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। कि लेती है जा भी सांस तो दुखती है पसलियाँ, है लेती है जा भी सांस तो दुखती है पसलियाँ। कि माँ का ये हाल देख कर, माँ का ये हाल देख कर फटता है दिल मेरा। नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ है, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। कि उम्मत समझ कि उम्मत नहीं समझ सकी रुतबा बतूल का, है उम्मत नहीं समझ सकी रुतबा बतूल का। दरबार में बतूल को, दरबार में बतूल को झुटला दिया गया। नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ, हाँ नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। के पहलू के दर्द के सबब सो भी नहीं सकी, है पहलू के दर्द के सबब सो भी नहीं सकी। कि बच्चे न रोए इसलिए, बच्चे न रोए इसलिए छुप छुप के की बुका। नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ, हाँ नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। कि फरहान और मज़हर व नौशाद रो दिए, है फरहान मज़हर व नौशाद रो दिए। सुनकर ये बैन काँप उठा, सुनकर ये बैन काँप उठा। रोज़ा रसूल का, नाना रब के वास्ते
واسطے سن میری دعا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ اللہم صل علی محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شدید القوى۔ صلوات بھیج دینا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ارشاد اقدس الہی ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ آن کے پست ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارا نبی نہ کبھی بہکا تھا نہ کبھی بہکے گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور اس نبی کا کمال یہ ہے کہ یہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، یہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے، یہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اور اس کو شدید قوت والے پروردگار نے علم دیا ہے، علم راسخ کر کے بھیجا ہے، پڑھا لکھا کے بھیجا ہے۔ جب قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے پڑھا لکھا کے بھیجا ہے، تو اب کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کہے کہ ان کو جاہل بھیجا گیا، وہ امی تھے، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ غور کرنے کی بات ہے عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے شدید قوتوں کے ساتھ پڑھایا، علمہ شدید القوا، شدید قوتوں کے ساتھ۔ اب یہ شان بیان ہو رہی ہے، اسے طرح سا توجہ کے ساتھ سنیے گا، محسوس کرنے والی بات ہے عزیزان گرامی۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھا لکھا کے بھیجا، مگر آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا قرآن اٹھائیں یا شوکت علی فہمی صاحب کا قرآن اٹھائیں تو انہوں نے شدید القوا سے مراد جبریل کو لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل نے محمد کو پڑھایا۔ جب ایسی احمقانہ باتیں کہی جائیں گی تو زیر لب مسکراہٹ تو آ ہی جائے گی کہ جبریل اور محمد کو پڑھائیں، جبریل اور محمد کو پڑھائیں۔ بس یہیں سے دو نظریے قائم ہوئے، ایک آپ کا نظریہ، ایک ہمارا نظریہ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جبریل نے محمد کو پڑھایا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جبریل کو علی نے پڑھایا ہے، جبریل کو علی نے پڑھایا ہے۔ اب یہاں سے آپ سمجھنے کا مقام ہے کہ
کہ اس سلسلے کو اگر صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو کتنا لطف آئے گا کہ جسے خدا پڑھا دے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جسے تعلیم دیتے ہیں اسے علی کہا جاتا ہے، اور علی جسے پڑھاتے ہیں اسے جبریل کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حبیب کو شدتوں کے ساتھ علم دے کے بھیجا، پڑھا لکھا کے بھیجا، اور پھر اس حبیب کو صاحب اختیار بنا کے بھیجا۔ ایسا صاحب اختیار بنایا کہ جب چاہتا ہے سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا لیتا ہے، جب چاہتا ہے دل کافر میں ایمان انڈیل دیتا ہے، جب چاہتا ہے مشرک کو دولت توحید عطا کر دیتا ہے۔ ایسا صاحب اختیار نبی کہ قرآن مجید کہتا ہے، سورہ ابراہیم کی مسلسل 3 آیتیں ہیں، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سخر لکم الانہار، ہم نے نہریں تمہارے اختیار میں دی۔ یہ قرآن مجید ہے، کسی کا بیان نہیں ہے، نہ کسی راوی کی روایت ہے، نہ کسی کی حدیث ہے کہ آدمی بچ کے نکل جائے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت 31ویں آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے سخر لکم الانہار، ہم نے نہریں تمہارے اختیار میں دی۔ دیکھیے قرآن ہے دعوے کی کتاب، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن صرف دعووں کی کتاب رہ جاتی، دلیلیں کبھی نہ مل پاتی۔ دلیل اگر کسی نے دی ہے تو وہ ہیں اہل بیت علیہ السلام، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کہ سخر لکم الانہار، ہم نے نہریں تمہارے اختیار میں دی۔ اب کس کے اختیار میں نہریں ہیں، کون ثابت کرے گا؟ یہ تو آیت کی تفسیر میرا دل یہ کہتا ہے کہ ابھی باقی رہ گئی ہے۔ جب بہتے ہوئے پانی پر مصلی بچھا دیا جائے گا اور زہرا کا بیٹا جماعت پڑھا دے گا تو سارے دریا اس کے قبضے میں آ جائیں گے، اس کے قبضے میں آ جائیں گے۔ تب یہ آیت کی تفسیر مکمل ہوگی کہ کس کے قبضے میں ساری نہریں آ گئی ہیں، کس کے قبضے میں سارے دریا آ گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سوچنے کا مقام ہے عزیزان کرام۔ یہ آیت پہلی آیت۔ دوسری آیت سخر لکم الشمس والقمر دائبین، کہ ہم نے سورج بھی تمہارے اختیار میں دیا، ہم نے چاند بھی تمہارے اختیار میں دیا۔ اب اگر کوئی سورج کو اختیار میں کر کے نہ دکھائے تو قرآن کی صداقت پر شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، ہم نے سورج تمہارے اختیار میں دیا اور چاند تمہارے اختیار میں دیا۔ اب اگر کوئی سورج کو اختیار میں کر کے نہ دکھائے تو صداقت پر شک ہوگا قرآن کی۔ اب جن کا سینہ علی کے فضائل قبول کرتے ہوئے پھٹتا ہے تو وہ علی کی فضیلت سمجھ کے نہیں، کم سے کم قرآن کی صداقتی سمجھ کے مانے کہ کسی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کسی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہے۔ بات ہی کیوں آئی سورج کے پلٹانے کی؟ تاریخ کہتی ہے کہ نبی پر وحی آ رہی تھی اور نبی کے زانوں پر، نبی کا سر علی کے زانوں پر تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی کا سر علی کے زانوں پر تھا تو وحی آ رہی تھی۔ جب وحی آ چکی تو وقت نماز جا چکا تھا۔ اب یہاں پر رک کے آپ نے اکثر علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین سے جو بھی بات سنی ہے، جو نقطہ سنا یا کوئی بھی بات سنی، وہ باب فضائل یا کتاب فضائل سے سنی ہے، مگر میں اس وقت جو بات کہہ رہا ہوں وہ مسائل شریعہ سے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا عزیزان گرامی۔ بھئی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اگر نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اور اگر ڈوب رہا ہے تو نیت کافی ہے۔ یہ مسئلہ ہے پورا، کیونکہ نبی کا سر میرے مولا کے زانوں پر تھا اور آ رہی تھی وحی۔ جب وقت وحی آ گئی تو وقت نماز جا چکا تھا،
نبی نے علی سے پوچھا، علی نماز کا وقت جا چکا ہے، کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو علی نے کہا کہ میں نے تو پڑھ لی۔ میں توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی دے رہا ہوں کہ تم نے نماز پڑھ لی؟ تو علی نے کہا کہ بھئی میں نے تو پڑھ لی۔ تو نبی نے کہا کہ یا علی، یہ تو مجبوروں کی نماز ہے اور تم مختار کائنات ہو۔ بھئی ابھی میں نے مسئلہ پیش کیا، مسئلے کو پیش کیا کہ یہ مجبوروں کی نماز ہے اور تم مختار کائنات ہو۔ تو نبی سے پوچھا میرے مولا نے کیا حکم ہے یا نبی اللہ؟ فرمایا کہ تم مختار کائنات ہو، اس لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لو۔ علی نے اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ مجھے ڈوبے ہوئے سورج کے واپس آنے پر حیرت ہے، علی کے بلانے پر کوئی حیرت نہیں ہے۔ ڈوبے ہوئے سورج کے پلٹ آنے پر حیرت ہے، اس لیے کہ سورج کا نظام یہ ہے کہ صبح کو نکلے گا، مغرب میں ڈوب جائے گا۔ وہ آج اپنے معمول کے خلاف جا رہا ہے۔ جب ڈوب چکا ہے تو نکلنا کیسے؟ جب ڈوب چکا ہے تو ابھرنا کیسے؟ پھر پلٹ کے آنا کیسے؟ تو شاید سورج جواب دے کہ نادان، اشارہ بھی تو دیکھ کس کا ہے، جس کا ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں، ید اللہ ہے۔ اگر آج میں نہ واپس آیا تو قیامت تک نکلنے کی اجازت نہ ملے گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ منزل ہے عزیزان کرام، اگر آج میں نہ نکلا تو پھر قیامت تک کے لیے مجھے اجازت نہیں ہے ملے گی۔ تو علی کے بلانے پر سورج پلٹ آیا، کیونکہ نبی کا سر میرے مولا کے زانوں پر تھا اور وحی آ رہی تھی۔ محسوس کیجئے عزیزان کرام، کیا منزل ہے۔ وحی آ گئی، نماز کا مسئلہ حل ہو گیا، سورج پلٹایا۔ اب ایک بات اور رک کے سنیے، اس پر توجہ کے ساتھ، کیونکہ صحیح بخاری میں بھی یہ تحریر ہے کہ معاذ اللہ نبی کی 3 نمازیں قضا ہیں پوری عمر میں۔ اسے محسوس کیجیے عزیزان گرامی، میرے ناظرین حاضرین سب سنیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ تحریر ہے کہ معاذ اللہ نبی کی 3 نمازیں قضا ہیں۔ میرے مولا نے پہلی ہی منزل پر سورج پلٹا کے بتا دیا، اما جب میرے رہتے ہوئے نبی کی پہلی نہ قضا ہوئی تو 3 تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ علی ناصر رسول کا نام ہے، علی محافظ رسالت کا نام ہے۔ جاگتا ہے تو محافظ رسالت کے لیے، حفاظت رسالت کے لیے محافظت کرتا ہے، اور سو جاتا ہے تو بھی رسول کی حفاظت کرتا ہے۔ جاگے تو رسول کی حفاظت ہے، سو جائیں تو رسول کی حفاظت ہے۔ یہی تو بات ہوئی تھی ہجرت کی شب، جب نبی نے علی سے کہا کہ یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، تو ایک ہی سوال پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے میرے سو رہنے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو فرمایا کہ سوائے تمہارے سونے سے اور کسی کے جان نہیں بچ سکتی۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، اتنے جانثار صحابہ ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، آپ پر جان دینے والے صحابہ ہیں، کسی صحابی سے کہیے کہ تم سو جاؤ تو شاید نبی جواب دیں گے، اما جب یہ جاگتے ہوئے میدان میں نہ ٹھہرے تو سوتے ہوئے میدان میں کہاں ٹھہر جائیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جب یہ جاگتے ہوئے، اور عزیزان گرامی غور کیجئے، جہاں جنگ کا معاملہ تھا، جہاں جان لینا تھی وہاں نہ ٹھہرے تو جہاں جان دینا ہے وہاں کہاں ٹھہریں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی علی کو اپنی جگہ سلایا، اور میرا مولا بھی اس شان سے سویا کہ دشمن یہی کہتا رہا کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ رات بھر پہرا رہا، دشمن چکر لگاتا رہا، یہی سمجھتا رہا کہ نبی سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں۔ میں کہوں گا شاید دشمن بھی غلط نہیں سمجھا کہ محمد سو رہے ہیں، کیونکہ نبی ہی نے تو کہا ہے میرے سب کے سب محمد ہیں۔
سب کے سب محمد ہیں، اس لیے اس انداز اس ادا سے سوئے۔ اب محسوس کریے گا عزیزان گرامی کہاں تک بات لے آیا ہوں اور میں اپنے اصل مقصد تک آ گیا ہوں۔ علی سوئے اطمینان کی نیند، ایک خریدار گزرا۔ یا رک کے ایک بات اور سنتے چلیے، جو اعتراض ہوتا ہے وہ سن لیجئے، اس کے بعد یس کر کے اور بات تمام کر رہا ہوں۔ علی سوئے تو لوگ ہم سے کہنے لگے یہ تو آپ بڑھا دیتے ہیں کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ جہاں ننگی تلواریں ہوں، جہاں جان کا خطرہ ہو، وہاں اتنے اطمینان کی نیند آ کیسے سکتی ہے اور علی کیسے سو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے پر یا اس بات پر آپ کسی خطیب یا کسی ذاکر یا کسی مفکر یا کسی مرجع وقت سے نہ پوچھئے، نہ کسی مصنف سے پوچھئے، نہ کسی مفکر سے پوچھئے۔ ارے جس کا مسئلہ ہے چل کے اسی سے پوچھے لیتے ہیں کہ یا علی آپ کو اتنے اطمینان کی نیند آ کیسے گئی؟ آپ کو خوف نہیں ہوا، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوئی، پریشان نہیں ہوئے؟ موت کا پہرا تھا اور موت سے پریشان نہیں ہوئے؟ تو میرے مولا نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم نہیں، یہی جواب ہوگا میرے مولا کا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب نبی مجھے یہاں سلا کے جا رہے تھے، توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی کی، کہ جب سلا کے جا رہے تھے تو یہی کہا تھا کہ یہ امانتیں رکھو، صبح کو فلاں کو یہ امانت سونپ کر فلاں مقام پر مجھ سے آ کے ملنا۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ مجھ سے ملاقات ہونا ہے تو پھر اب موت بھی آ جائے تو علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ یہ ہے زبان رسالت پر بھروسہ۔ جب رسول نے کہہ دیا ملاقات تو پھر ملاقات ہو کے رہنا۔ یہ اعتبار زبان رسالت تھا علی کو، اس لیے اطمینان کی نیند سوئے۔ اور جب سوئے تو ایک خریدار گزرا۔ سنیے عزیزان کرام، خریدار گزرا، خریدار نے گزر کے کہا نفس بیچو گے؟ نفس بیچو گے؟ خریدار نے گزر کے کہا نفس بیچو گے؟ اچھا جو خریدنے آیا ہے اس کے لیے تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اسے نیند آ جائے، اس لیے کہ اس کے لیے یہ تصور کر لیں تو وہ خدا نہیں اور ہم بندے نہ رہیں، مشرک ہو جائیں، وہ اس لیے کہ اس کے اوپر شرک کر لیں گے جسم کا، وہ جسم و جسمانیات میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ تو خریدار تھا۔ اچھا بات عجیب و غریب ہے کہ جو بیچ رہا ہے وہ اس کو بھی نیند نہیں آتی کبھی۔ بھئی میرے مولا کی بھی حیات طیبہ پڑھیے، علی بھی سوتے کب ہے؟ تو جو خریدار ہے اس کے لیے تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اسے نیند آتی ہے، اور جو بیچ رہا ہے اس کو بھی کبھی نیند نہیں آتی۔ مگر علی ایک رات اس لیے بھی سو گئے کہ اس کی وحدانیت بچ جائے۔ ایک رات علی اطمینان کی نیند اس لیے بھی سو گئے کہ اس کی وحدانیت بچ جائے۔ اور خریدار نے گزر کے کہا بیچو گے نفس؟ کہ پالنے والے تیرا نفس ہے، تو نے عطا کیا ہے، تو واپس لے سکتا ہے، یا کچھ اس کی قیمت بتا دو۔ تو میرے علی نے کہا جو تیری مرضی میں آئے وہ قیمت دے دے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ایک پلے پر نفس علی کو رکھا اور ایک پلے پر تمام چیزوں کو رکھنا شروع کیا کہ کون سی شے ہے کہ جو قیمت ٹھہر جائے علی کے نفس کے برابر۔ پہلے جنت کو رکھا، یہ کہتے ہوئے جنت کو ہٹایا کہ یہ تو روٹیوں کے بدلے میں تل جایا کرتی ہے، اور اس کے بعد کوثر کو رکھا تو یہ کہتے ہوئے ہٹایا کہ یہ تو خود ساقی کوثر ہے۔ پھر شفاعت کو رکھا تو یہ کہتے ہوئے ہٹایا کہ اس کا بھائی خود شافع محشر ہے۔ پھر کائنات کی تمام تر عبادتوں کو سمیٹ کر ایک پلے پر رکھا، ایک پلے پر نفس علی کو رکھا، اور یہ کہتے ہوئے عبادتوں کو ہٹا لیا کہ اتنی عبادتیں تو اس کی ایک ضربت پر تل جاتی ہیں۔ آواز آئی میرے علی جب تم نے مرضی کہہ دی ہے تو اب مرضی ہی لے لو اور نفس میرے حوالے کر دو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سوچنے کا مقام ہے عزیزان گرامی۔ مرضیاں ادھر آ گئیں اور نفس ادھر گیا۔ جو اتنے فضائل و کمالات کا مالک ہو،
اس کے لیے نبی فرماتے ہیں اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ منزل ہے. جو کمالات میرے مولا کے ہیں وہی میری شہزادی کے کمالات ہیں. اگر مرضی الہی علی کے پاس ہے تو مرضی الہی فاطمہ کے پاس بھی ہے. جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے کائنات راضی ہے, اس سے خدا راضی ہے, اور جس سے فاطمہ ناراض ہیں اس سے کوئی بھی راضی ہو جائے مگر خدا راضی نہیں ہو سکتا. اس بی بی یعنی رسول کی ایک لوتی بیٹی جناب سیدہ کے روضے کو منہدم کر دیا شاہ سعود نے, مگر کوئی نام نہاد مسلمان جس نے ایک جملہ بھی کہا ہو سعودی حکومت کے خلاف. اور ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ اتحاد کی بات کیجئے. میں جہاں تک میرا یہ پیغام اور میسج جا رہا ہے سنیں, میں سید محمد دانش کھلے ذہن سے پورے ہوش و آواز میں کہتا ہوں اتحاد کے لیے سب سے پہلے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, مگر شرط ایک ہی ہے, وہ بھی میدان میں آئیں, میں بھی میدان میں آ رہا ہوں. وہ بھی زہرا کے قاتل پر لعنت کریں, میں بھی زہرا کے قاتل پر لعنت کر رہا ہوں, کل اتحاد ہوا جاتا ہے. آپ کس منہ سے مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی بیٹی کے لیے صدائے احتجاج بھی نہیں بلند کر سکتے؟ عزیزان گرامی, سوچنے کا مقام ہے. کیا منزل ہے عزیزان گرامی. اس رسول کی ایک لوتی بیٹی جس کی تعظیم کے لیے رسول اٹھتے ہوں, جس کی تعظیم کے لیے ائمہ اٹھتے ہوں, امام اٹھتے ہوں, جس کے لیے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ میری ماں ہے, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. سوچئے اس بی بی کے روضے کو منہدم کر دیا گیا. عزیزان کرام, قیامت کے روز ہیں یہ. ہم تو سائے میں ہیں مگر قبر سیدہ پر کوئی سایہ نہیں ہے. اللہ اکبر. قبر سیدہ پر ویرانی ہے. کچھ فاصلے پر باپ کا روضہ دیکھیے تو لگتا ہے کوئی شہنشاہ سو رہا ہے, مگر پلٹ کے بیٹی کی طرف دیکھیے تو غربت نظر آتی ہے. چاہنے والوں کو جانے بھی نہیں دیا جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے, اور کوئی جاتا ہے تو اس پر ظلم کیا جاتا ہے. کیسے کیسے ظلم ہو گئے بی بی پر. کل جن کے سلام کا جواب بی بی نے نہیں دیا تھا آج انہی کی اولادوں نے روزوں کو منہدم کر دیا. عزیزان گرامی, کل بھی بی بی ناراض تھیں, آج بھی بی بی ناراض ہیں. کل بی بی کا مرثیہ تھا صبت علیہ مصائب اللہ عنہا, اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے. ہاں, کون کون سی مصیبت پڑ گئی. باپ کے بعد کوئی پرسہ دینے بھی نہیں آیا. روز علی سے پوچھتی تھی علی آج کسی نے آپ کو میرے بابا کا پرسہ دیا؟ ایک دن علی سر کو جھکائے ہوئے آئے, پوچھا علی آج کسی نے پرسہ دیا؟ تو فرمانے لگے علی بی بی پرسے کی بات تو دور کی ہے, اب لوگ مجھے سلام بھی نہیں کرتے ہیں. اور علی کو اس بات کا بھی غم نہیں ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے. بی بی مجھے اس بات کا غم ہے کہ جب علی انہیں سلام کرتا ہے تو وہ پلٹ کے جواب سلام بھی نہیں دیتے ہیں. دن گزرتے رہے. بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے صبح و شام روتی تھی. مدینے والوں نے آ کے کہا یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. علی نے آ کے فرمایا تو شہزادی نے کہا کہ علی جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ اب سیدہ چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے, چند دنوں کے بعد اپنے بابا کے پاس چلی جائے گی. لیجئے وہ دن بھی آیا کہ سیدہ اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں. ایک دن علی سے وصیتیں کی, ساری وصیتیں تو نہیں پڑھنا, بس 2 وصیتیں ہیں اور مجلس تمام ہو جائے گی. ساری وصیتوں کے بعد کہنے لگیں
اے علی روز میری قبر پہ آ کے تلاوت قرآن کر دیا کیجئے گا۔ اور اس کے بعد سر جھکا کے کہنے لگی علی میرے حسین کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میں رات کو پانی سرانے رکھ کے سوتی تھی کہ کبھی میرا بچہ پانی مانگے، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ ہو۔ لیجئے وہ دن بھی آیا کہ سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، ایک ایک نے رخصت کیا، آقا حسین آئے قریب، اے اماں جب تک تم نہ بلاؤ گی حسین نہ آئے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آؤ میرے حسین آ جاؤ۔ حسین دوڑ کے ماں سے لپٹ گئے، ماں اور بیٹے میں وعدہ ہوا، اے اماں آج تم نے بلایا حسین آ گیا، کل کربلا میں حسین بلائے گا چلی آنا، اجرکم علی الزہراء۔ ہاں عزیزو بس مجلس تمام ہو رہی ہے، دو چار جملے اور ہیں، اس لیے کہ یہ دن غم کے دن ہیں۔ ہاں اس کے بعد تاریخ کہتی ہے علی نے جنازے کو لا کے بقیع میں رکھا، بقیع میں قبر بنائی گئی، قبر تازہ تھی، ہاں علی نے دفنا دیا بقیع میں لا کر۔ ہاں اب وصیت کے مطابق علی روز تلاوت قرآن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں آج تلاوت قرآن کرنے کے لیے جب علی قبر پہ آئے، بیٹھے ہوئے تلاوت ہو رہی تھی کہ قبر ہلی، آواز آئی، اے ابو الحسن گھر جائیے، اے علی گھر جائیے۔ تڑپ کے علی نے پوچھا فاطمہ خیریت تو ہے، اے محمد کی بیٹی خیریت تو ہے، اے حسنین کی ماں خیریت تو ہے؟ آواز آئی، اے علی خیریت کہاں ہے؟ میرا بیٹا حسین پانی مانگ رہا ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، یا سیدہ فریاد، یہ مدینہ ہے، آپ نے علی کو بھیج دیا، حسین کی پیاس نہ دیکھی گئی، ذرا کربلا میں آئیے، حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، شمر کا خنجر چل رہا ہے، بہن 70 قدم کے فاصلے سے فریاد کر رہی ہے، اے پسر سعد میرا ماں جایا پیاسا ذبح ہو رہا ہے، واہ محمدہ واہ حسین۔